شكرا يا ربي شكرا لديك قلبي شكرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا، ساتھ ہی ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پیدا کر کے ہم پر اور آپ پر بہت بڑا احسان کیا. اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، جو ہمارے اور آپ کے ہادی رہبر اور رہنما ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل و اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی ذریت پر لاکھوں کروڑ درود و سلام نازل فرمائے. پیارے بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے. یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں اور بے پایہ انعام و احسان اور انعامات کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہوتا ہے. یہ مبارک مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی تمنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ایک ایسا مہینہ جس کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو دیا کرتے تھے. ایک ایسا مہینہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے. ایک ایسا مہینہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے قبل، رمضان سے آنے سے پہلے اس کے دن گن کر گزارا کرتے تھے. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے کے روزے کو ہم پر فرض کیا ہے. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بات ارشاد فرمائی ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے. یہ ہے روزے کی غرض و غایت اور اس کا مقصد. اسی لیے اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں
اس مہینے کی شان یہ ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی ماہ میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یقیناً جو اس رات کے خیر سے محروم رہا وہ سب سے بڑا محروم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے رمضان المبارک کی رحمتوں، اس کی برکتوں، اس کے انعامات کو ہم اپنے اندر مستحضر کریں، اس کا احساس پیدا کریں، اس لیے کہ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار کہا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یا میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے، اور کیا اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کی اہمیت اور اس کا وقار ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے، لہذا میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یا میں ہی اس کا بدلہ دے سکتا ہوں۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کو بہت ہی احساس ذمہ داری کے ساتھ نبھانے کی اور اس کو پورا کرنے کی اور اس کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اس بات کا احساس پیدا کریں کہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں ہم بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے گناہوں سے بچتے ہیں، وہیں پر ہمیں اور آپ کو اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی فکر میں بھی لگے رہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ ان افعال اور ان اعمال کو کرنے کی کوشش کریں جو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کی جائیں۔ یعنی ہم جو رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کے مہینے کے جو روزے رکھیں، اس روزے کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔ ہمارے تمام مراسم عبودیت، ہماری تمام عبادتیں خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہونا چاہیے۔ جیسا اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بالکل اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے جتنے بھی عبادات ہیں، ان تمام عبادتوں کو ان کے جملہ ارکان کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تمام سنن کو، تمام آداب کو ملحوظ رکھیں۔ کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسا فعل نہ کرے کہ جس کی وجہ سے ہمارا روزہ خراب ہو جائے، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، کذب بیانی ہے، جھوٹی گواہی ہے، گالی گلوج ہے، مار پیٹ ہے۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں جو رمضان مبارک کے مہینے میں بالکل ترک کر دینی چاہیے اور اس سے بالکل باز آ جانی چاہیے، تاکہ ہم نے جو روزہ رکھا ہے وہ روزہ ہمارا خراب نہ ہونے پائے۔ پھر اسی طرح سے رمضان مبارک کے مہینے میں ہم اپنے ہاتھوں کو کشادہ کر لیں۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ فقراء ہیں، مساکین ہیں، غرباء ہیں، رشتہ دار ہیں، مانگنے والے ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان پر خوب خوب خیرات کریں۔ جتنا اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے، جس قدر ہم سے ممکن ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں ان لوگوں کو کھلائیں، پلائیں، ان کو دیکھیں، بھالیں، اور ان تک اس بات کی کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بغیر افطار کے رہ جائے یا بغیر روزے کے رہ جائے۔ تو کثرت کے ساتھ اس مہینے میں ہم صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے جب ہم یہ خیرات کریں تو ضروری نہیں کہ چھپا کر کریں۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم جس طرح بھی چاہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، چاہے وہ
دال چاول غلے کی شکل میں، اناج کی شکل میں ہو یا پیسے اور روپے کی شکل میں ہو، کوئی ضروری نہیں کہ چھپا چھپا کر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یعنی مال خرچ کرو رمضان مبارک کے مہینے میں تو کھل کر بھی خرچ کرو اور چھپا کر بھی خرچ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ملے۔ کبھی کبھی مال کو دکھا کر کے بھی خرچ کرنا چاہیے، تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں، جو کنجوس اور بخیل لوگ ہیں، ان کو احساس ہو کہ نہیں واقعی یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جن کے پاس افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے پاس سحری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایسے لوگوں تک ہم مال پہنچائیں تاکہ ان کے پاس بھی سحری کرنے کا، افطار کرنے کا بندوبست ہو جائے۔ تو کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی کوشش کریں، خاص طور پر رمضان مبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تلاوت کثرت کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تفکر بھی ہو، تدبر بھی ہو، اس بات کا استحضار ہو کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا درس نصیحت رکھا ہے، ان تمام چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیں۔ توبہ استغفار یہ بہت اہم ہے۔ مسنون اذکار جو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، ان چیزوں کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں، کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اگر اتنا نہیں ہو سکتا ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کرتے تھے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ کثرت کے ساتھ استغفار ہمارے لیے روزی کا ذریعہ بھی ہے، ہمارے لیے روزی کا بھی ذریعہ ہے۔ ہم کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہیں، روزی خود بخود کھینچی ہوئی چلی آئے گی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ نوح میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تو بخشے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ آسمان سے تم پر بارش نازل کرے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اب آپ دیکھو بارش کا ہونا اور اولاد میں برکت کا دینا اور زمین سے غلے کا اگنا، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام کی تمام چیزیں برکتیں ہی تو ہیں، یہ رزق ہی تو ہیں، یہ رزق کی شکلیں ہیں۔ لہذا کثرت کے ساتھ خاص طور پر رمضان مبارک میں ہم توبہ استغفار کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے ہم اس بات کی بھی پوری کوشش کریں کہ جو روزہ دار ہیں ان کو ہم افطار کرانے کی کوشش کریں، ان کے گھروں پر ہم ضرور اس بات کی کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم ایک آدھ گھر جو غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ایسے لوگوں کے گھروں تک ہمارے پاس جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے اس کو ان کے گھر تک پہنچانے کی کوشش کریں، ان کے گھر تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ کچھ نہ کچھ ضرور، چاہے ہمارے پاس کچھ بھی ہو، لسی ہے، دہی ہے، دودھ ہے، یا کچھ پھل فروٹ ہیں، یا کچھ کھانے پینے کی اشیاء ہے، ہم نے سالن بنا کے رکھا ہے، روٹی بنا کے رکھا ہے، ان تمام اشیاء کو ہم ضرور کسی نہ کسی غریب کے یہاں پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ اس کا بھی افطار ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور کسی نہ کسی کو افطار کرایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سے ہر ایک کے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ ہم افطار کرا سکیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دہی یا لسی سے ہی افطار کرا دو، اور اس کا جو اجر و ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا کہ روزے دار کے روزے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اس کو بھی ثواب ملے گا اور تمہیں بھی اسی کے برابر ثواب ملے گا، دونوں کو برابر برابر اجر ملے گا۔ لہذا اس بات کی پوری کوشش کریں کہ افطار وغیرہ کا ہم اہتمام کریں، اور دوسرے لوگوں کو جو غریب ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ایسے لوگوں تک ہم ضرور افطار پہنچانے کی کوشش کریں۔ عموماً یہ تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو جاننے پہچاننے والے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، ان کے گھر میں ہم سجا ہو جا کر کے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کا حق ہے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، ایسے لوگوں تک، یا نارمل لوگ ہیں، میڈیم لوگ ہیں، ایسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ امیر کا کیا ہے؟ اس کے پاس تو ہے ہی، امیر کا کام ہے کہ وہ غریبوں تک پہنچائے، ہم امیروں تک زیادہ پہنچانے کی کوشش نہ کریں، غربا کا خاص طور پر خیال رکھیں اس سلسلے میں۔ اسی طرح سے دعا اور مناجات کا خصوصی اہتمام کریں۔
رمضان مبارک کے مہینے میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، لہذا کثرت کے ساتھ دعا مانگیں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے آل و اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کریں اور مناجات کریں کہ رب العالمین جو آفات، جو بلائیں، جو مصیبتیں اللہ رب العالمین جو نازل ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، ہمارے آل و اولاد کے رزق میں، ان کے عمر میں اللہ برکت عطا فرما، ہر بلا و مصیبت سے، بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اس طرح کی بہت ساری دعائیں جس کو ہم ہی اچھی طرح سے جان سکتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے ضرور مانگنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے ایک آخری چیز یہ ہے کہ ہم اعتکاف کرنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، یعنی مسجد کے کسی گوشے میں اپنے آپ کو کسی گوشے سے منسلک کر لینا اور وہیں پر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، مناجات کرنا، دعائیں کرنا، استغفار کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اعتکاف میں شامل ہیں۔ تو چونکہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ چل رہا ہے، آنے والا رمضان پتہ نہیں کس حالت میں گزرے، لیکن کلیکٹر کی طرف سے بہت ساری ہدایات آ چکی ہیں، لہذا ایسی صورت میں اگر اس طرح کا معاملہ آئے کہ لاک ڈاؤن لگ جائے، 4-5 لوگ ہی مسجد میں آ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم کوشش یہ کریں کہ جو کچھ بھی عبادتیں ہم مسجد میں آ کر کرتے ہیں ان تمام عبادتوں کو ہم گھر پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف ہم اپنے گھروں پر بھی کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں کسی گھر میں کسی کونے کو ہم اپنے لیے انتخاب کر لیں، جس روم میں ہم رہتے ہیں اسی روم میں ایک گوشہ ہم انتخاب کر لیں اس کے لیے، اور وہاں پر ہم ضرور اعتکاف میں بیٹھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے بھائیوں، یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم یہ نیک اعمال کرتے ہیں، نیک افعال کریں، وہیں پر ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان بڑے بڑے گناہوں سے بچیں جس سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے، جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، ورنہ ہماری تمام عبادتیں، تمام ریاضتیں اور تمام جد و جہد و کوشش ہماری رائگاں جائے گی۔ ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز تو ہم شرکی افعال اور اعمال سے بچیں، خاص طور پر اللہ رب العالمین کی ذات میں، اس کے صفات میں ہم کسی کو شریک نہ کریں، کسی اور سے دعا نہ مانگیں، کسی اور کو وسیلہ نہ لگائیں، کسی اور کے بارے میں ہم یہ ہرگز تصور نہ رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کچھ اور بزرگ، کچھ اور پیر، ولی، فقیر ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے، لہذا ہم ان سے دعائیں مانگیں۔ تو ایسے شرکی افعال اور اعمال سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک رمضان مبارک کے مہینے میں خاص طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے، لہذا اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے ہم اس بات کی بھی کوشش کریں کہ قطع رحمی نہ کریں۔ قطع رحمی جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں، ان سے ہم کٹیں نہیں۔ رمضان مبارک کے مہینے میں خاص طور پر ان سے جڑنے کی کوشش کریں، عفو درگزر کا معاملہ کریں، عفو درگزر کا معاملہ کریں، ہم ان سے جڑنے کی کوشش کریں، صلہ رحمی کریں ان کے ساتھ، ورنہ کیا فائدہ ہوگا کہ ایک طرف تو ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ایک طرف نمازیں ہو رہی ہیں، تلاوت ہو رہی ہیں، ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، صاحب رمضان کے روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور پتہ چل رہا ہے کہ قطع رحمی کیے ہوئے بیٹھے ہیں، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا ہے، بات چیت بند ہے، تو پھر کیا فائدہ ہے ایسے رمضان کے روزے کا اور ایسے ذکر و اذکار کا؟ یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ قطع رحمی ان تمام چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپس میں جو بغض و عناد ہے، ایک دوسرے سے حسد ہے، نفرت ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تو ان چیزوں کو عفو درگزر سے کام لیا جائے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کی جائے۔ وہ کینہ، وہ حسد، وہ بغض و نفرت جو ہم نے ایک دوسرے کے تعلق سے رکھے اپنے دل میں چھپا کے ان چیزوں کو ختم کیا جائے، ان چیزوں کو ختم کر دیجئے رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتے ہیں جس طرح سے کہ آگ لکڑی کو، تو ہماری وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ جو نیکیاں ہم یہ سوچ کر کریں گے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ اس سے خوش ہو جائے گا، مگر ہمارا وہ حسد، ہمارے وہ جلن، ہماری وہ نفرت، وہ بغض و عناد، وہ حسد، وہ کینہ، وہ کپٹ جو ہم نے اپنے دل میں رکھا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں ان تمام نیکیوں کو کیا کر دیں گی؟ برباد کر دیں گی۔ لہذا ان تمام چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کو رمضان مبارک کے شایع نشان اس کا استقبال کرنے کی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا